بار بار غزوات اور جنگوں کا سامنا کرنا پڑا بنی اسرائیل کو صحیح راہ راست پہ لے کر آ سکیں، لیکن وہ صحیح راہ راست پہ آنے کے بجائے وہ اور گمراہ ہو گئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے وقت سے ہی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ میری والدہ ہیں، اور مدر میری جو کہ ایک ورجن میری، جو کہ کوئی ولد الزنا نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بٹ ان پہ الزام تھا کہ وہ ولد الزنا ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تمام الزامات کو دھو دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزے عطا کیے کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں پھونک مارتے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا۔ کوئی بندہ جس کی وفات ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کر دیتے۔ ایسے بے شمار معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تاکہ وہ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو صحیح راہ راست پہ لے کر آ سکیں، لیکن وہ صحیح راہ راست پہ آنے کے بجائے وہ اور گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور ساحر اور اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عبادت کرنی شروع کر دی، جبکہ اللہ نے ان کو بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت شروع کر دی۔ لیکن اس سب امتحانات کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور آخری وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ جاری رکھی، اور جب ان کی قوم نے ہی ان کو صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور ان کی جگہ جس شخص نے ان کی رپورٹ کی تھی، جس شخص نے ان کی مخبری کی تھی، اس کو صلیب پہ چڑھوا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان پہ اپنی طرف اٹھا لیا، اور قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس اس دنیا میں نہیں تشریف لائیں گے، اور پھر وہ جب آئیں گے تو تمام عیسائی اور تمام مسلمان ان کی پیروی کریں گے، اور وہ اس پوری دنیا پہ حکومت کریں گے کم سے کم 7 سال، اور اس 7 سال کی حکومت کے بعد یا اس کے دوران وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، اور پھر وہ وفات پائیں گے عام انسانوں کی طرح، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وہ خدا نہیں ہیں بلکہ خدا کے نبی یا خدا کے پیغمبر ہیں۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالیں تو ان کی والد صاحب کی وفات ان کی پیدائش سے بھی پہلے ہو گئی، وہ اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، تو حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ پھر جب ان کی عمر 6 سال ہوئی تو ان کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا بھی وفات پا گئے۔ پھر ان کے چچا حضرت ابو طالب نے ان کی پرورش کی، پر جب ایمان لانے کی باری آئی تو حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے چچا حضرت ابو طالب اسلام لائیں، بٹ ایسا ممکن نہیں ہوا۔ تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پیغمبروں یا اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کے ایمان
نہ لانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی غمگین ہوتے تھے، بر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی مرضی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت ان کے اپنے قبیلے قریش نے ہی کی، جس کی وجہ سے ان کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، اور مدینہ جا کے انہوں نے اپنی نئی زندگی شروع کی۔ مدینہ جا کے بھی ان کی تکالیف میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی، بار بار غزوات اور جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھی سرخرو کیا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو فرمائے گا۔ تو یہ تمام تکالیف، یہ تمام فیملی پریشر اور یہ تمام ہجرتوں کی وجہ سے ان تمام انبیاء کرام کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجات بھی بلند کیے، ان کی کوالٹیز بھی انہانس کی، ان کے ایٹریبیوٹس میں، ان کی پیشنس میں، ان کے ریوارڈز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اضافہ فرمایا، اور ہمارے اور آپ کے لیے ایک عملی نمونہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام کی زندگیوں میں ہمیں دکھایا کہ زندگی کا نام صرف آرام و آسائش نہیں ہے بلکہ آزمائش ہے، اور جو بھی اس آزمائش میں پورا اترے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی سرخرو کریں گے اور اگلی دنیا میں بھی سرخرو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا اور ان کو بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وصحبه وسلم۔